بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ دیکھو بچوں، بات کی چل رہی تھی کہ کیا اسلام اور ایمان ایک ہی چیز کا نام ہے یا ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ یہ ہم پرسوں بات کر رہے تھے کہ اسلام اور ایمان اور کیا ان دونوں میں کوئی فرق آتا ہے یا نہیں آتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو تھا نا اس میں سے ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ جو ہے نا ہم یہ کہیں گے کہ دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض حضرات نے کہا تھا کہ یہ چیز کیا ہوتی ہے، دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، دونوں کیا ہیں، ایک ہی ہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں، ٹھیک ہے نا، بعض نے کہا کہ نہیں۔ اور آپ کو میں نے کل اس دن بتایا تھا کہ امام بخاری کی اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ اسلام اور ایمان کو ایک ہی چیز مراد لے رہے ہیں، کیونکہ باب وہ قائم کر رہے ہیں جناب علی، باب کتاب الایمان شروع کر رہے ہیں، اور باب جو انہوں نے پہلا جو قائم کیا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جناب علی، ٹھیک ہے نا، وہ ان دونوں کو وہ ایک ہی اس میں سے لے رہے ہیں۔ باب کو بنی الاسلام علی خمس، یہ ذکر کیا نا، بنی الاسلام علی خمس، تو اسلام اس میں سے، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو یہ بات آ گئی ہے۔ بعض نے کہا کہ فرق ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو، قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا تھا ہم ایمان لائے، اللہ نے کہا نہ نہ نہ، یہ نہ کہو کہ تم ایمان لے آؤ، لیکن یہ کہو کہ اسلام لے آئے، ابھی اسلام تمہارے ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ ایک جو ہے نا اس میں سے، یہ تو ایک کال اس میں سے ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کہ جی اس میں سے وہ آ رہا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی ان کے درمیان تباین پایا جاتا ہے۔ کیا مطلب تباین؟ اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے، ٹھیک ہے نا، اصطلاحی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے یہ اپوزٹ ہے۔ کیا مطلب تباین؟ منطق اصطلاح پڑھی ہوگی، تباین جو ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اصطلاحی اعتبار سے تباین ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اچھا، لازم و ملزوم ہے، کیا مطلب؟ کوئی ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں اور کوئی اسلام ایمان کے بغیر معتبر نہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی دو الگ الگ چیزیں ہیں، دو کیا ہیں، الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، دل سے تصدیق کرنا، اس کو کہتے ہیں ایمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، ٹھیک ہے نا، دل میں تصدیق ہو، اور اسلام نام ہے اقرار باللسان کا، ٹھیک ہے نا، اقرار باللسان کا، اور ساتھ ساتھ کیا پائی جائے، انقیاد بھی پایا جائے۔ انقیاد کا مطلب ہے کہ بندہ اس کی کیا کرے، پیروی بھی کرے اس میں سے، ٹھیک ہے۔ تو اقرار باللسان، اپنے اوپر پابندی عائد کر دے، ٹھیک ہے۔ تو تصدیق کا محل کیا ہے، دل ہے، اور اسلام کا محل کیا ہے، زبان ہے۔ تو دیکھو دونوں میں فرق آ گیا نا، تصدیق دل میں پائی جاتی ہے اور اقرار کہاں پایا جاتا ہے، اسلام کا محل کیا ہے، وہ زبان جو ہے نا، آدمی اقرار کرتا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک کال یہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ یہ دلیل وہ دے رہے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں کہ قالت الاعراب آمنا، ٹھیک ہے نا، یہی معنی لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے کیا ایمان کا، نہیں نہیں نہیں، ابھی تم نے زبان سے اقرار کیا ہے، ابھی دل میں تمہارے کیا نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا کال جناب، تیسرا کال کیا آتا ہے، وہ دیکھو تیسرا کال کیا آتا ہے، تیسرا کال یہ ہے جناب علی کہ ایمان تصدیق قلبی مال اقرار باللسان، ٹھیک ہے نا، ایمان کسے کہتے ہیں، تصدیق قلبی بھی ہو، زبان سے اقرار بھی ہو، اور بندہ کیا کرے، اس کو اپنے اوپر کیا کر لے، اس کی پیروی بھی کرے، انقیاد بھی پایا جائے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ تو ایمان تصدیقی قلبی بھی ہے، اور کیا ہے ساتھ ہی کیا اقرار باللسان بھی ہے، اور انقیاد بھی پایا جاتا ہے کہ یعنی بندہ اس کے اوپر کیا کر لیتا ہے، اپنے اوپر لازم بھی کر لیتا ہے ان سارے اس چیزوں پہ۔ اور اسلام صرف نام کس کا ہے؟ انقیاد عملی کا، یعنی اپنے آپ کو عملاً کیا کر لینا، تابع بنا لینا، عملاً تابع بنا لینا۔ اب یہ آپ کہیں گے یہ کیسے دیکھو قرآن کریم نے اللہ نے کیا فرمایا حضرت ابراہیم کو، اذ قال له ربه اسلم، اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کیا ایمان اسلم کا مطلب تھا کیا؟ مطلب ہے اپنے آپ کو انقیاد عملی، عملاً اپنے اوپر کیا کر لو، لازم کر لو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس انقیاد عملی جو تھا مراد تھا۔ ایمان تو پہلے سے حاصل تھا، ایمان تو حاصل نہیں تھا حضرت ابراہیم کو، حاصل تو تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اسلم، کیا مطلب ہے انقیاد عملی کے اوپر بھی آ جائے اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح ہی جو تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس نے آتا بھی نا ربنا وجعلنا مسلمین لکا، ربنا وجعلنا مسلمین لکا، خود فرمایا نا دعا کے اندر بھی سے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کیا ہے؟ انقیاد عملی کا نام ہے، عملاً کیا ہو جانا، تابع ہو جانا۔ اور کیا جو تھا اس میں سے، اور پھر اسی میں آتا ہے نا سورہ بقرہ کے اندر جو آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ ایمان تو حاصل ہے، خود اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو کیا مطلب ہے کہ انقیاد عملی پورا کا پورا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو انقیاد عملی کامل طور پہ بندہ کیا کرے، اس کے اوپر وہ آ جائے، اس کو کہتے ہیں اسلام کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایمان بول کے اسلام مراد لیا جا رہا ہوتا ہے، اور اسلام بول کے ایمان مراد لیا جا رہا ہوتا ہے، عام طور پہ ایسا ہی چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے بعض محدثین حضرات کیا فرماتے ہیں، یہ اپنے پاس یہ جملہ لکھ لو، یہ ہم ہمیشہ ہم جو مشکات کے اندر سے ہم جو کرتے ہیں، مشکات کے اندر پتہ نہیں آپ لوگوں نے یہ بحثیں پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، کہتے ہیں کہ جناب علی ویسے عام طور پہ جب اس ایمان بولا جاتا ہے اسلام مراد لیا جاتا ہے، اور اسلام بولا جاتا ہے تو ایمان مراد لیا جاتا ہے۔ تو اب اس کے لیے ایک اور وہ کرتے ہیں محدثین، کہتے ہیں اذا اجتمعا، اذا اجتمعا، جب دونوں جمع ہوتے ہیں، کیا مطلب کہ ایک ہی جگہ پہ ایمان کا بھی لفظ آ رہا ہے اور اسلام کا بھی لفظ آ رہا ہے، اذا اجتمعا افترقا، افترقا، تو دونوں میں کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، اذا اجتمعا افترقا، جب دو اسلام اور ایمان کا اکٹھے ذکر آتا ہے تو ان دونوں میں فرق مراد ہوتا ہے، وَإِذَا افْتَرَقَا، اور جب کیا ہوتے ہیں دونوں اکٹھے نہ آ رہے ہوں، دونوں اکٹھے نہ آ رہے ہیں، دونوں کے اندر سے دونوں اسلام اور ایمان کی ایک لفظ بولا گیا ہے، تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں اجتماع، تو پھر ایک ہی بڑا مراد ہوتی ہے، پھر دونوں کیا ہوتے ہیں، ایک ہی مراد ہوتے ہیں۔ جب دونوں ایک جملے میں جمع ہو جائیں تو اس صورت میں دونوں کے درمیان میں فرق ہوگا، اور جب یہ دونوں ایک جملے میں جمع نہ ہوں تو اب پھر یہ کیا ہوں گے، پھر تو پھر دونوں کے ایک ہی معنی ہوں گے، پھر سمجھ رہے ہو بات کو، دونوں کے ایک ہی معنی ہوں گے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہتا ہے دیکھو ایمان بھی ضروری ہے، اسلام بھی ضروری ہے، اس کا مطلب ہے دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے نا؟ ایمان بھی ضروری ہے، اسلام بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن اگر ویسے وہ کر رہے ہو تو ایمان لے آؤ بھائی، اسلام لے آؤ، تو وہ اس کا مطلب سیدھا سادہ سا ہے، کوئی ایسا فرق نہیں ہے اس میں سے۔ اچھا جی بچوں، اب دیکھو ذرا چیز کو دیکھو کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ الحمدللہ۔
اگر مسئلہ اب یہ آتا ہے کہ اگر تصدیق قلبی پایا جائے، کیا مطلب کہ دل کے اندر کیا تھی؟ تصدیق تھی، دل کے اندر تصدیق تھی، دل سے مانتا تھا، لیکن اقرار باللسان نہیں تھا، زبان سے اقرار نہیں کیا، تو کیا اس بندے کا کیا حکم کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دل سے مانتے ہیں، دل سے جو ہیں وہ کسی اس کے اندر سے وہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دل سے بات کو مان لیتے ہیں، لیکن زبان کے اوپر اقرار نہیں کرتے ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں نہیں آتا تھا، دوسروں کو کیسے جانتے تھے؟ ایسے اپنے اولاد جیسے بیٹوں کو جانتے ہیں، قرآن نے خود کہا ہے، جانتے تھے کہ نبی ہیں، لیکن زبان سے کیا نہیں کیا؟ اقرار نہیں کیا، زبان سے اقرار نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ٹھیک ہے نا، ان کو جو ہے وہ دیکھیں کہ جی چچا جو ہیں، کیا ان کو معلوم نہیں تھا؟ ٹھیک ہے جی، اس میں سے ٹھیک ہے نا، تو یہ چیزیں جو ہیں، ایک بحث تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا کیا وہ ہوگا۔ ایک بحث یہ ہو سکتی ہے کہ جناب ایک آدمی ہے، اس نے کیا کیا؟ دل سے مانا، دل سے مان لیا، لیکن زبان سے اقرار نہیں کر سکا، زبان سے اقرار نہیں کر سکا، اور اس بیچارے کی کیا ہو گئی ہے؟ زبان بند ہو گئی ہے، تو اس کا کیا صورتحال ہوگی؟ اور مر گیا، فوت ہو گیا، ٹھیک ہے نا، جیسے یا دل سے مان لیا تھا اور زبان بند ہو گئی تھی اس کی، زبان بند ہو گئی تھی اس کی، تو اب کیا ہوگا اس صورت میں؟ کیا کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے نا، تو کیا اس کا وہ کیا جائے گا؟ تو اس بارے میں کیا آئے گا؟ یاد رکھو، ایسا آدمی کیا ہو گیا؟ معذور ہو گیا۔ ایسا آدمی کیا ہے؟ معذور ہے نا، کیونکہ اس نے کیا کیا تھا؟ ایک منٹ ٹھہرے گا ذرا، دیکھو ایک بندہ ہے، بات کیا چل رہی ہے، ایک آدمی نے تقریر، وہ کیا ہوتا ہے، تصدیق کر لی، تصدیق کر لی، تصدیق کر لی، لیکن زبان بند ہو گئی، اس کی زبان سے اقرار نہیں کر سکا، تو کیا اس کا ایمان معتبر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ کیا تھا؟ تصدیق پائی گئی ہے، لیکن اقرار باللسان نہیں پایا گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ معذور ہے، یہ بندہ کیا ہے؟ معذور ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں معذور ہے، تو اس لیے تو کیا ہوا؟ یہ تو انشاءاللہ کیا ہوگا؟ یہ تو پہنچ گیا۔ مسئلہ پتہ ہے گڑبڑ کہاں پہ آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک آدمی نے زبان سے اقرار، دل سے اقرار، تصدیق کر لی، اب کیا ہوگا؟ دو حال ہوں گے، یا تو کیا کہا گیا؟ اس کو کہا گیا کہ بھائی زبان سے کلمہ بھی پڑھ لو، اقرار بھی کر لو، ٹھیک ہے نا، زبان سے اقرار بھی کر لو، اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ نہیں، ٹھیک ہے، تو یاد رکھو یہ اس کا ایمان کیا نہیں ہے؟ بالاتفاق معتبر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے میں مانتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، یہ جو ہے میں تصدیق، دل سے میں تصدیق کی ہوئی ہے، اس سے کہا گیا کہ جناب آپ کیا کر لیجئے، آپ جو ہے وہ بھی کر لیجئے، آپ جو ہے نا زبان سے اقرار کر لے، اس نے انکار کر دیا، تو یاد رکھو یہ ایمان معتبر نہیں ہے، یہ ایمان معتبر نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، یہ مخلد فی النار ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جس کو کہا گیا اور اس نے وہ کر دیا، کیونکہ اس کو موقع ملا تھا اور اس نے کیا کیا ہے؟ کفر اختیار کیا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری حالت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو اقرار زبان سے کہا نہیں گیا، اس کو زبان سے، اس نے دل سے مان لیا، لیکن اس سے مطالبہ نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے نا، تو کیا ایسا شخص کیا ہوگا؟ تو یاد رکھو اس میں اختلاف آیا ہے، جمہور محدثین کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جمہور محدثین کہتے ہیں کہ یہ شخص بھی مومن نہیں ہے، کہ موقع تھا، دل میں جانتا تھا،
اس سے کسی نے مطالبہ بھی نہیں کیا ایمان اسلام کا، زبان سے اقرار کرنے کا، اور اس نے کیا نہیں کیا، زبان سے اقرار نہیں کیا، تو وہ کہتے ہیں یہ بھی مخلد فی النار ہے، اس کا بھی ایمان معتبر نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہاں جو ہے نا امام ابو منصور ماتوریدی، ہم ماتوریدی ہیں نا عقائد کے اعتبار سے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ماتوریدی ہیں، ایک اشاعرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اشری، اور ایک کیا ہوتے ہیں، ماتوریدیہ ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کون ہیں؟ ماتوریدی ہیں، ابو منصور ماتوریدی کی عقائد کے حوالے سے جو کیا جاتا ہے۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو معاملہ ہے نا، فیما بینہ و بین اللہ ہے، یہ جو ہے نا شاید کہ کیا ہے، وہ اس میں سے وہ دل سے مانتا تھا، اس نے زبان سے اگرچہ کچھ نہیں کہا، اسے مطالبہ بھی نہیں کیا گیا تھا، مطالبہ نہیں کیا گیا تھا، تو شاید اللہ کے ہاں یہ کیا ہو، مسلمان ہی شمار ہو جائے، یہ پھر جو ہے نا یہ جو ہے یہ مسلمان ہے اللہ کے ہاں جو ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کی وہ مثال وہ دیتے ہیں قرآن کریم کی مثال، جو اس میں سے حدیث کے اندر بھی یہ وہ آتا ہے نا کہ ٹھیک ہے نا کہ اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من الایمان، کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا، اس کو بھی کیا کرو، جہنم سے نکال دو۔ تو کہتے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان جو ہے جس کے دل میں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا ہے اس میں سے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جنت میں پہنچے گا یہ بندہ۔ اقرار کا مطالبہ تو نہیں کیا گیا کہ وہ اقرار بھی کرتا ہو، اللہ نے کہا ہے اخرجو، نکالو تم لوگ فرشتوں، جس کے دل میں کیا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان جو تھا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے جو ہے نا بات سمجھ میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو اب اسی لیے پتہ چل گیا، ٹھیک ہے نا، ابو طالب جو تھے، ابو طالب، اب آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ ابو طالب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا تھا نا، ابو طالب خود کیا تھے، وہ کہہ دیا تھا کہ جناب علی، ٹھیک ہے نا، کہ میں اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جان تک قربان کرنے کے لیے، اور سب کچھ وہ تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ جو ملامت کریں گی، یہ جو بڈیاں ہیں ادھر کی جو ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جانتے تھے کہ جی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے وہ آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہو گیا جی، یہ اس میں سے یہ بھی بات ہو گئی ہے۔ اگلی بحث ایمان کے بارے میں یہ آتی ہے کہ دیکھو ایمان کیا ہے، بسیط ہے یا ایمان مرکب ہے؟ بسیط کا مطلب ہوتا ہے مفرد کہہ لو، اور مرکب کا مطلب دو چیزوں سے مل کے، ٹھیک ہے نا، ایک بحث یہ ہوتی ہے، ایک بحث یہ ہوتی ہے کہ کیا ایمان میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، ایمان میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے۔ مسلم میں بھی پتہ نہیں بحثیں آپ کی آئی ہیں کہ نہیں آئی، مسلم شریف کے اندر جو ہے، اور یہ بھی ادھر بھی جو ہے نا ساری آ رہی ہوتی ہیں، اکٹھی آتی ہیں، مشکات کے اندر بھی آتی ہیں یہ بحثیں وغیرہ، اگرچہ اتنی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے لیکن ہمیں پھر بھی تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے، بس اس میں سے کہ جناب علی ایمان، یہ کس چیز کا نام ہے کہ جی اس میں سے، ٹھیک ہے نا، محدثین ایمان کی جب تعریف کرتے ہیں نا، تو یاد رکھو وہ کیا تعریف کیا کرتے ہیں، ہوا تصدیق بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالارکان، گویا ایمان کیا ہے، تین چیزیں آ رہی ہیں، دیکھو تین چیزیں آ رہی ہیں، تصدیق بالجنان، دل سے کیا کرنا، تصدیق کرنا، اقرار باللسان، اور زبان سے کیا کرنا، اقرار کرنا، و عمل بالارکان، ٹھیک ہے نا، عمل بالارکان، اور ارکان سے کیا کرنا، عمل کرنا، اس کو کر کے دکھانا،
ٹھیک ہے نا, تو تین چیزوں کا مجموعہ ہے, ٹھیک ہے نا, تین چیزوں کا. اب دیکھو گمراہ فرقے کیسے وہ ہوئے تھے, گمراہ فرقے جو نام آپ نے سنے ہوں گے, گمراہ فرقے جو ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, ایک فرقہ تھا جس کا نام تھا جہمیہ. جہمیہ, امام بخاری بھی نے بھی ان کے اوپر رات کے اوپر ایک باب بھی قائم کریں گے, جہمیہ جو ہے نا, ٹھیک ہے نا, جہمیہ فرقہ تھا. وہ کہتے تھے جناب صرف کیا ہے, صرف تصدیق کا نام جو ہے نا, اور وہ بھی تصدیق منطقی, تصدیق منطق میں پڑھی تھی نا, تصدیق پڑھی تھی, کسی چیز پہ حکم لگ جانا, ٹھیک ہے نا, فلاں چیز ہے, ٹھیک ہے نا, تو تصدیق منطقی کا نام کیا ہے, صرف اور صرف ایمان ہے بس. ٹھیک ہے نا, تو صرف اور صرف چاہے دل اس کی وہ کرے یا نہ کرے, تصدیق منطقی, دل سے بھی وہ نہ ہو, ٹھیک ہے نا, دل مانے یا نہ مانے, ٹھیک ہے نا, بس کیا ہو جائے, بس بندے کو پتہ چل جائے, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, تصدیق منطقی اس کو حاصل ہوگی, اگر جو اس کا دل نہیں اس کو کہتا, تو کہتے ہیں جہمیہ فرقہ کہتا تھا یہ بھی کیا ہے, مومن ہو گیا ہے, مسلمان ہے, مومن ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ گویا یہ کیا ہوگی, معرفت حاصل ہوگی اس کو, معرفت, معرفت, معرفت ہوگی, صرف پہچان حاصل ہوگی. اور یاد رکھو پہچان کے اندر اور تصدیق قلبی میں فرق ہوا کرتا ہے. پہچان تو یہ ہے کہ آپ کو ویسے کسی چیز کے بارے میں پتہ چل گیا, اور تصدیق قلبی کیا ہوتی ہے, دل سے بندہ کسی چیز کو مانتا ہے. کیونکہ جو پہچان ہے نا یہ غیر اختیاری چیز ہوتی ہے. میں نے کوئی چیز دیکھ لی چلتے پھرتے ہوئے, یہ کیا ہو گئی, بارش اوپر سے نیچے آ رہی تھی, میں نے کہا یہ مجھے معرفت حاصل ہو گئی ہے, پہچان حاصل ہو گئی, یہ غیر اختیاری ہے, ٹھیک ہے نا. اور تصدیق اپنے اختیار سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جیسے کیا ہوا کہ تصدیق کیا ہوتی ہے, اپنے اختیار سے ہوتی ہے, اور معرفت غیر اختیاری طور پر ہوتی ہے. اسی معرفت کو تصدیق منطقی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. بات سمجھ میں آ گئی ہے. اور یہی جو تھا یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, کہ یہ جو ہے نا اس کو ہم وہ کہتے ہیں کہ جو یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ حضرتوں کو جانتے ہیں, وہ اصل میں یہ تھی, وہ معرفت کی وہ جو تھی نا وہ بات تھی, ٹھیک ہے نا, وہ معرفت تھی, تو تصدیق منطقی حاصل تھی ان کو. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک جہمیہ ہو گیا. دوسرا مذہب تھا کرامیہ کا, جو بالکل الٹ تھے جہمیہ کے. وہ کہتے تھے کہ جناب ایمان اقرار باللسان کا نام ہے, زبان سے اقرار جو کرے گا تو وہ کیا ہے, دل میں جو مرضی ہے, دل میں جو مرضی ہے, زبان سے جو بندہ اقرار کرے گا, یہ کیا تھے, کرامیہ تھے, کرامیہ, ٹھیک ہے نا, وہ مسلمان ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, یہ اس میں سے. اگرچہ اس کے اوپر کیا ہے, بعض لوگ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جناب یہ کرامیہ کا مذہب اصل میں یہ نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, یہ اس میں سے وہ ایک جاتا تھا, لیکن عام طور پہ یہ وہ چیز چل رہی ہوتی ہے, مشہور یہی ہے کہ اس میں سے, ٹھیک ہے نا. پھر تھے معتزلہ اور خوارج, معتزلہ اور خوارج. معتزلہ کون سا فرقہ تھا, اور خارجی جو تھے یہ کون سا فرقہ تھا. خوارج آپ نام سنتے ہو گیا آج کل بھی, چلیں بس اتنا رکھ لیتے ہیں. پھر معتزلہ اور خوارج کے نزدیک بھی ہم وہ پڑھیں گے کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے, خارجی جو ہیں, خارجی, یہ خوارج تو, معتزلہ بھی بڑے عبادت گزار تھے, خارجی بھی جو تھے یہ بھی بڑے عبادت گزار تھے, خوارج جو ہیں.
جن کا بھی پڑھیں گے انشاءاللہ کل پھر انشاءاللہ. چلیے جی، چلیے پھر. السلام علیکم.